العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ المولانا العظیم۔ جلسہ بعنوان اصلاح معاشرہ کے صدر باوقار دائس پہ تشریف فرما معزز ترین علماء کرام، ملت عزیز سے تعلق رکھنے والے میرے دینی بھائیوں، عزیز اور پیارے بچوں، اور اگر غیر مسلم بھائی ہیں میرے یہاں تو میرے غیر مسلم بھائیوں، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اراکین جلسہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے، مکتب کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے جلسے کا انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جس مقصد خاص کے تحت جلسے کا انعقاد کیا ہے، اللہ اس مقصد پاکیزہ کو باری آوری عطا فرمائے اور ہم سب کو بحیثیت امت مسلمہ خیر امت ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسجد کی حیثیت اسلام میں ایسی ہے جیسے انسانی جسم کے میں دل کی ہے۔ دل جب تک دھڑکتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں تو انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ لاش ہے، وہ مردہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلامی بستیوں میں اسلام زندہ ہے یا نہیں ہے، وہ مسجد کے میناروں سے نہیں بلکہ مسجد کے نظام سے ہے۔ جس بستی میں مسجد کا نظام زندہ ہے سمجھ لو وہاں اسلام زندہ ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اصل حیثیت روح کی ہے۔ جسم بیمار ہو، بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، روح باقی ہو تو انسان زندہ ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک سب سالم ہو، اگر روح نکل جائے تو لاش ہے۔ مسجد نام ہے اس جگہ کی، سجدہ سے مسجد کی نسبت ہے۔ سجدہ کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ رب کائنات کے سامنے عبادت کے نیت سے اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو زمین میں رگڑ لیتا، اس کا نام ہے سجدہ۔ اور سجدے کے لیے جو جگہ مقرر کر لی جائے، جو کسی کی اپنی میراث نہ ہو، وقف فی سبیل اللہ کر دی جائے، وہاں اذن عام ہو، نماز کا اہتمام ہو، تو اس جگہ کا نام مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ مسجد سے مراد منبر و محراب بھی ہے، گنبد بھی ہے، لیکن اگر زلزلے میں مسجد غرق بھی ہو جائے، زمین کے نیچے ڈوب ہو جائے، زمین دوز بھی ہو جائے تو وہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد گھاس پھوس کی ہو یا پکے کی ہو، وہ ہمارے اور آپ کے لیے خوبصورت تو ہو سکتی ہے جو سنگ مرمر کی بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں سنگ مرمر کیا چیز ہے؟ وہ تو چاند ستاروں کو بنانے والا ہے، وہ بے انتہا خوبصورت اور حسین جنت کا خالق ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ مسجد پسند ہے جو مسجد مسلمانوں کی پیشانیوں سے آباد ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہماری ایمانی حرارت مسجدوں میں قالین ہم سے لگوا لیتی ہے، ہماری ایمانی حرارت مسجدوں میں 10 بورا، 20 بورا، 25 بورا سیمنٹ ہم دے رہے ہیں، باپ کے نام پر گنبد، محراب، اذان خانہ اور ماں کے نام پر مائک دے دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم میں سے ایک بڑی آبادی مسجد کو آباد کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو مسلمانوں کی یہ حالت ہے اس کی وجہ مسجدوں سے اس کی دوری ہے۔ چونکہ دیکھو معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کہتے ہیں
تختے کے ٹکڑے کی جماعت کا نام کشتی ہے۔ مکان کس کو کہتے ہیں؟ اینٹ کے ترتیب کے ساتھ تعمیر کا نام مکان ہے۔ جس طرح سے اینٹ کے ترتیب کے ساتھ تعمیر کا نام مکان ہے، اسی طرح منظم طور پر کوئی سماج کہیں رہتا ہو تو اس کا نام معاشرہ ہے۔ ایک ہے بھیڑ، ایک ہے جماعت۔ اسلام جماعت کا نام ہے، بھیڑ کا نام نہیں ہے۔ بھیڑ کیا ہے؟ ہاٹ میں 500 700 5000 آدمی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھیڑ ہے۔ ایک بھگدڑ مچی تو نہ جانے کتنے سے دب کے مر جاتے ہیں۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ کہیں اینٹ رکھی پڑی ہو 2-4 5,000، ابھی مکان بنانے میں دیر ہے، اینٹ کا دھکا لگا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اینٹ کی بھیڑ ہے۔ جیٹ کے مہینے میں چلچلاتی دھوپ میں آپ 4 بجے اس کے سائے میں بیٹھے ہیں اور آندھی اس وقت آئی تو بیٹھ کے رہیے گا کہ بھاگیے گا؟ کیا کیجیے گا؟ بھاگیے گا۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ اس آندھی میں یہ اینٹ کی ڈھیر کہیں گر نہ پڑے۔ یہاں 10,000 اینٹ تھی، آج 2,000 اینٹ سے ایک عیدگاہ کی دیوار کھڑی ہے تو وہاں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آندھی ہم تک نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 10,000 اینٹ بھیڑ تھی اور یہ 2,000 جو عیدگاہ کی دیوار ہے وہ جماعت ہے۔ طاقت کس میں ہے؟ بھیڑ میں نہیں ہے، طاقت جماعت ہے۔ اس لیے اسلام جماعت کا نام ہے۔ اور قرآن میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے جماعت کے تعلق سے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور اس کی جو تمہارا امیر ہو۔ امیر کا مطلب ہی ہے جماعت۔ اور کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم سفر میں نکلو، 2 ہو 3 ہو تو ایک کو امیر بنا۔ پھر کیا کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امامت کے نہیں، اور امامت بغیر اطاعت کے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے جماعت کو توڑا وہ جہنمی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ نماز پڑھے روزہ رکھے تب بھی؟ کہا نماز پڑھے روزہ رکھے تب بھی جس نے جماعت کو توڑا بڑا گنہگار ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں خدا عز و جل کے پسندیدہ امتی ہم ہیں، اور خدا کا پسندیدہ دین جو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اسلام ہے، اس کے ہم امین ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کسی رسول کا نہیں آنا ہے، اور قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کا نزول نہیں ہوگا۔ اس کتاب مقدس کے پیغام کو پہنچانا اور نبی کے ان تمام تر سنتوں کو جس کا ہم پر حکم ہوا ہے ادا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ کیوں فریضہ ہے؟ فریضہ اس لیے ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کی امتی، اپنے آپ کو غلام محمد کہنے والے امت مسلمہ، تم وہ بہترین لوگ ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین با مقصد گروہ ہو جو دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے تم کو میں نے برپا کیا ہے۔ تمہارے ذمہ 2 کام ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، چونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جانتے کتنا بڑا کام ہم پر ہے اللہ نے دیا ہے؟ اس بڑے کام کے لیے تیاری کی اگر کوئی جگہ ہے اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد کیسے تیاری ہوتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں۔ رات ٹھنڈی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، جانے سے ٹھٹر رہے ہیں، عشاء کی اذان ہو گئی یا فجر کی اذان ہو گئی، آپ مسجد کی طرف جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو بغیر وضو کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا وضو ہے ہی نہیں، شوہر کا بیوی نہیں جانتا، باپ کا بیٹا نہیں جانتا، بیٹے کا باپ نہیں جانتا، تو آپ باوجود ہے کہ آپ کے وضو ہونے یا نہ ہونے کی خبر کسی کو نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس خدا کی حضور قلبی کہتے ہیں اس کو، خدا کے غیب میں ہونے اور اس کے نظروں کے سامنے وہ ہونے کا یقین ایک بندے کا رشتہ خدا سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ جاتے ہیں مسجد میں، اللہ اکبر کہہ کر کان کی لو تک اپنے انگوٹھے کو لے جاتے ہیں اور نیت مانتے ہیں گویا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، خدا میں تیرا بندہ تیرے گھر میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اور پھر قرآن پڑھتے ہیں
اور پھر سنت جو طریقہ ہے نبی کا وہ ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی دیوانہ ایسا نہیں ہے جو پہلے سجدہ کرے بعد کو رکوع کرے۔ ہم نماز اسی انداز میں پڑھتے ہیں جس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بزرگوں کو پڑھ کے دکھایا، وہ جو سلسلہ چلا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر دو ہیں تو بازو سے بازو ملا کر نماز پڑھتے ہیں، تین ہو گئے تو ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اب ہماری جماعت بن گئی ہے۔ گاؤں کے غریب کا بیٹا عالم بن کر آیا ہے اور گاؤں کا امیر، مکھیا، ایم ایل اے، منتری پیچھے ہے تو اس امیر کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کس کا بیٹا ہے، زمین کیا ہے، جاگیر کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے صفوں میں ایک تقویٰ والا انسان ہے، اللہ کی کتاب قرآن کا علم رکھتا ہے، اس کی پیروی میں وہ سجدہ رکوع کرتا ہے۔ دراصل اس کا حکم نہیں، اپنے آقا کا حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق سے کرتا ہے۔ پھر نماز پڑھنے آتا ہے تو ایسا نہیں کہ جس وقت من چاہا اس وقت آ گئے۔ نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے وقت مقررہ کے ساتھ، تم پر نماز فرض کیا گیا وقت کے تعین کے ساتھ۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے تاکہ مسلمان کیا ہو، نماز پڑھنے آئے تو پاک صاف ہو، نماز پڑھنے آئے تو امام کی اتباع کرے، نماز کے لیے وہ وقت کا پابند ہو۔ اور پھر جب مسجد سے نکلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کا پیغام کہ ہم بازار کے لیے رحمت ہیں، بستی کے لیے رحمت ہیں، شوہر ہے تو بیوی کے لیے رحمت ہے، باپ ہے تو بیٹا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے مسجد میں تیاری۔ جس طرح کسی فوج کو دشمن سے لڑنے کے لیے کیمپ میں تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک مسجد میں نمازی کو اس بڑے کام کے لیے امتی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اسے توڑ دو تو دھول بن کر اڑ جائے، اور اگر پانی میں ڈال دو تو وہ کیچڑ بن جائے، سڑ جائے۔ لیکن اسی کو گوند کر جب بھاٹے میں جلا دیتے ہو تو پھر وہ اینٹ بن جاتی ہے، پھر دھول بنانا مشکل، اب پانی میں برسوں رہے تو پھر وہ اینٹ سڑتی نہیں ہے۔ ٹھیک مسجد اس طرح سے مومنوں کے لیے کوئی ایمان کی بھٹی ہے، جب اس پر چل جاتا ہے تو پھر رشوت اسے نہیں بگاڑ سکتی ہے، اسے دنیا کا کوئی ظالم اسے بہا نہیں سکتا ہے۔ وہ کفر کے دلدل میں بھی ہو تو وہ سڑ نہیں سکتا ہے، وہ اس کا ایمان سلامت رہے۔ اسی تیاری کا نام مسجد ہے۔ دیکھو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنایا، اور پہلا وہ گھر جو انسان کی عبادت کے لیے پہنایا گیا، خدا کی عبادت کے لیے، انسان کے سر کو جھکانے کے لیے، وہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، علماء سے توضیح کی ہے کہ جس جگہ پر کعبہ بیت اللہ ہے، آسمانی دنیا پر اسی جگہ بلندی پر بیت المعمور ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف آدمی کرتا ہے، اہل ایمان کرتا ہے، اور بیت المعمور میں بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ لوگوں، ہماری مسجدوں کا رشتہ جس طرح ہمارا رشتہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، ہمارا رشتہ بھی حرم پاک سے جڑا ہوا ہے، جس کو قبلہ کہتے ہیں۔ ساری مسجدوں کا، دنیا کی مسجدوں کا رخ ہے۔ کیا اس کا مطلب کہ سارے دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک مرکز توحید۔ رنگ الگ، زبان الگ ہو سکتی ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جب احرام بندھا ہوا ہوتا ہے تو عرب کا گورا چٹا بھی، حبس کا کالا بھی، کوئی کوتاہ قد ہو یا کوئی دراز قد ہو، مسلمانوں میں کوئی تمیز نہیں۔ اللہ کے گھر میں گئے تو بادشاہ اور غلام سب ایک ہو گئے۔ یہی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں دیکھو، میرے حبیب کو تم دیکھو، کہ میرے حبیب کو جب تک ہم نے اعلان نبوت نہیں کروایا 40 سال سے قبل، اس وقت میں میرے حبیب کا رشتہ مسجد حرم سے جڑا ہوا تھا۔ اور جب میرے حبیب کو غار حرا میں ہم نے حالات بنا دیا غار حرا میں بیٹھنے کا، تو میرے حبیب نے اس غار کو چنا جہاں سے حرم پاک نظر آ رہا تھا۔ جب 13 سال کی دعوت بامسکت گالیاں سن کر کی بھی دعوت دی، اور کفار و مشرکین نے آپ کے لیے راہیں تنگ کر دی، اللہ کے حکم سے آپ گئے، مدینہ گئے، اور مدینہ سے پہلے آپ ایک قبا نام کا کنواں تھا، وہاں چند دنوں قیام کیا، آپ نے وہاں بھی ایک مسجد بنائی۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو سیلاب کا علاقہ ہے، بستی کٹ جائے تو ہم سب سے پہلے اپنا گھر، پھر بیل کا گھر، چولہے کا گھر، اور سب سے آخر میں مسجد کا گھر، کسی ٹولے میں بنائے بھی کسی ٹولے میں نہیں بنائے۔
نبی کے ساتھ جو وہ نورانی قافلہ پہنچا تھا مدینہ، اس نے کیا کیا پہلے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ایک جگہ جا کر بیٹھی تھی، وہ جگہ تو یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خریدا اور اس کی قیمت ادا کروائی، اور آپ نے سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ اللہ کا گھر بنایا، جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ جانتے ہو نوجوانوں، میں تاریخ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ مدینہ پہنچنے کے 2 سال کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ بدر میں اس وقت جو بھی کام کے لڑنے کے لائق لوگ تھے اس کی تعداد 313 تھے۔ اگر فرض کر لو 313 لڑنے کے لائق تھے، 313 عورتیں بھی، 313 بچے بھی، تو یعنی 1000 بھر سے آواز ٹھیک ہے، کمی کر دو، زیادہ مت کرنا، آواز کو صحیح کیجئے، کھچ رہا ہے آواز۔ تو 1000 بھر بھی مان لو آبادی تو کتنی بڑی ہماری بستی کی آبادی اگر 1000 بھر کی ہے تو مسجد کیا کٹھے کی ہے؟ 1.5 کٹھا 2 کٹھا سے زیادہ بڑی مسجد تو ہوتی نہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ 60 ہاتھ چوڑی تھی اور 70 ہاتھ لمبی تھی مسجد۔ وہ 60 اور 70 ہاتھ کو اگر ضرب کرو فٹ کے حساب سے تو تقریباً 8 سے 10 کٹھا۔ تو یہ بتاؤ تو ایک چھوٹی سی بستی اور 8 سے 10 کٹھے کی مسجد۔ ارے 100 گھر میں اگر رہتے ہو 500 آدمی 100 گھر ہے، لیکن ایک مسجد میں حاضری دو تو سب سے بڑا گھر خدا کا گھر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے چھوٹا گھر خدا کا، چونکہ وہاں بوڑھا کو جانا ہے، غلطی سے جوانوں کو جانا ہے۔ تھوڑا والیوم کو کھولو اور طاقت دو اس میں، آواز کھینچ رہا ہے نہیں جان رہے آپ، اور مکتب کے بچوں کو جانا ہے، اور خوشحال لوگوں کو تو جانا ہے نہیں۔ اور وہ بھی مسجد اگر بنی بھی 1.5 کٹھا کی 500 کی آبادی میں تو وہ بھی اس کی صفیں بھرتی نہیں ہیں۔ لوگوں، جس کے پاس اللہ کی نعمت ہو اور کفر نے نعمت کرے تو اللہ کے رسول نے کہا جو قوم راہ راست سے ہٹ جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے۔ آج دیکھو جو حالات ہمارے لیے ہیں، گجرات کی تاریخ پڑھو، گجرات میں مسلمان آئے، تاجر سچ سچ بول کر سامان بیچنے لگے، بچہ آئے تو وہی دام، بوڑھا آئے تو وہی دام، اوپر میں کھجور بڑا ہو نیچے چھوٹا ہو، اوپر دیکھ کر کوئی قیمت کرے تو نیچے کا کھجور نکال کر دکھا کہ ارے بھائی دھوکہ مت کھاؤ، اوپر میں بڑا ہے نیچے چھوٹا دانا بھی ہے۔ ٹکٹکی باندھ کر بھارت کا وہ غیر مسلم دیکھتا تھا انسان ہے یا بھگوان اپنے سامان کا عیب خود بتاتا ہے۔ اس وقت کے راجہ نے ان لوگوں کو بلایا، ان کی سچائی دیکھی، ان کے نماز کے طور طریقے کے بارے میں سنا کہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہندو راجہ نے مسلمانوں کو پنچ بنا دیا، وہاں کا قاضی بنا دیا، میرا جھگڑا تم طے کرو گے، جھوٹ نہیں بولتے ہو، آؤ میں تمہاری مسجد کا گھر بنا دیتا ہوں، تم نماز پڑھو۔ آج وہی بھارت ہے، آج مسجدیں ہماری توڑی جا رہی ہیں۔ کیوں مسلمانوں؟ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، مسجد کے پیغام والے ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسلمان نہیں، بلکہ ہمارا 24 گھنٹہ اسلام ہے۔ ہم بازار میں ہوں تو تجارت کریں تو اسلامی طریقے سے، ہم پنچایتی کریں تو رشوت کے بغیر، کبھی نہیں دیکھیں گے میرا رشتہ دار ہے یا خونی ہے، اس پار کا ہے اس پار کا ہے، میرا ووٹر ہے کہ میرا ووٹر نہیں ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، یہ نہیں۔ انصاف کے ترازو میں بیانات تولے جائے، رشتہ دار یا نہیں، خون نہیں، یہی رسول اللہ نے ہمیں سکھایا۔ مسلمانوں آج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز بھی سکھائی، نذرانے لے کر آتے لوگ آپ حاجت مندوں کو تقسیم کر دیتے۔ جب آپ کثرت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، آپ کے پاس تحفے تحائف آئے تو آپ نے بیت المال قائم کیا۔ آپ نے نجران کے عیسائیوں کو بلا کر مسجد میں دین کی تبلیغ کی۔ یہودی کے شریر بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو ڈانٹے بغیر پیشاب کو دھوتے پانی سے پاک کرا دیا۔ آپ نے نرمی کا وہ مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو اسی مسجد کے کھمبے میں باندھا۔ اور جانتے ہو مسجد نبوی کون پڑھتے تھے نماز؟ نبی کا مقام بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، نبی خدا کے بعد نبی اور رحمت للعالمین سرور انبیاء سید المرسلین نماز پڑھتے ہیں۔ کھجور کے درخت کا کھمبا، کھجور کے پتوں کا چھپر، بارش ہو تو کیچڑ ہو،
धूप पड़े तो धूल हो, गर्मी हो तो शदीद हो, प्यारे आका नमाज पढ़े तो कपड़े सन जाते हैं। 8 साल तक मस्जिद नबी में चिराग नहीं जले, लेकिन क्या हुआ लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी का मीनारा तो बुलंद नहीं किया, अपने सहाबा के किरदार का मीनारा बुलंद कर दिया। क्या क्या किरदार का बुलंद, जब तो कल तक शराबी था, ईमान लाया, शराब के मटके तोड़ा, वो अरब की सरजमीन जहां लोग बेटियों को जिंदा दरगोर करते, शराब पीते, जुआ खेलते, खाने काबा का नंगा तवाफ करते, बात बात पर तलवारें निकलती थी, उस कौम को जब कलमा की अल्लाह ने तौफीक दी तो चोर पहरेदार हो गया, जो डाकू और लुटेरा बनकर था वो चौराहे का पहरेदार बन गया। शराबी ने शराब से तौबा की और तकवा इख्तियार कर ली, माओं पर जुल्म करने वाले माँ के कदमों पर झुक गए, बेटियों को दफनाने वाले बेटियों की परवरिश करने वाले बन गए। और आज क्या है मुसलमानों, प्यारे आका ने सिर्फ नमाज नहीं सिखाई, वह पंचायती भी सिखाई, जंगे बदर के कैदियों से सुफ़ा के चबूतरे पर मकतब भी आबाद किया, और उस मकतब इस्लामी में उसका हजरत माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाज़िम बनाया और उस वक्त की आली तरीन दरसगाह बनाई। मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शादी के तरीके भी सिखाए, तिजारत के उसूल भी बताए, यहूदियों से अलग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज रोजा नहीं बताए, बल्कि मुसलमानों की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए आपने बाजार कायम किया। पहले उस बस्ती का नाम यसरफ था, आपने जब बाजार कायम किया मुसलमानों के लिए, कहा जो आएगा पहले दुकान वही लगाएगा, सड़क इतनी चौड़ी होगी कि 2 ऊंट भी सामान में लद के जाए तो कोई ऊंट सामान से न टकराए, सड़क इतनी चौड़ी होगी, घर अगर कोई बनाएगा एक घर से दूसरे घर में कोई गुफ्तगू न सुने, एक घर से दूरी उसकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझाया कि मेरा जिस्म ही तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, मेरी बस्ती भी तुम्हारे लिए नमूने की बस्ती है, मेरा कारोबार भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरी शादी भी, मेरे सहाबा की शादियां भी तुम्हारे लिए नमूना है। मेरे मुसलमान भाइयों, बताओ नमाजी कम, शादी गैर मुस्लिमों के तौर पर, नबी कभी बारात नहीं गए, सहाबा से कितनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, अपने सहाबा को सितारों के मानी जिसने कहा, और सहाबा वो जो अपनी जान की कुर्बानी देकर रसूलुल्लाह की हिफाजत करने वाले। लेकिन इतने आशिक सहाबा की भी अल्लाह के रसूल कहीं बारात गए? जब आपके रसूल बारात नहीं गए, आपके सहाबी बारात नहीं गए, तो मुसलमानों ये मस्जिदों में डिपार्टिव सजदे भी और बारात में जाने के लिए बेचैनी भी किसने कमा के रखा लड़की वाले के? हाँ, ये बारात नाजायज और नादुरुस्त है, ये गैर मुस्लिमों का तौर और तरीका है, जहेज लानत है। आलिमों ने फतवा दिया है कि कोई मांग कर ले या बगैर मुतालिबे के दिया जाए, दोनों सूरतों में जहेज नाजायज है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालों, एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ। बेटी को वरासत में इस्लाम ने हिस्सा दिया, गैर मुस्लिमों की बेटी शादी के वक्त जहेज में सामान मिल जाता था, उस वक्त भैंस गाय सामान लाने के लिए जाता था, वर के साथ जो लोग जाते थे तो बरियात्री कहलाते थे, वर बने दूल्हा, यात्रा बने सफर, बरियात्री दूल्हा के साथ सफर करने वाले। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। जब उनकी बेटी बेवा हो गई तो कोई शादी करने वाला नहीं, बहन भावुज कहती है, भाई कहता है पहली शादी में इतना खर्च कर दिया और क्या तुम्हारा हिस्सा बचा। लेकिन गैर मुस्लिमों ने देखा मुसलमानों की बेटी वरासत में हिस्सा पाती है, अगर शौहर मर भी गया तो उसकी बेटी की दूसरी जगह शादी होती है, भाई मजबूर है कि उसको जगह दे, भाभी मजबूर है कि बाप के तरफ में उसका हिस्सा है। गैर मुस्लिमों ने सन 1958 में हिंदू मैरिज एक्ट में तब्दीली लाकर अपनी बेटियों को हिस्सेदार बनाया, इस्लाम से उससे लिया, जिसके नतीजे में गैर मुस्लिम भाइयों की बेटी जो जलाकर मारी जाती थी वो आज बच गई। और मुसलमानों, जिन मुसलमानों को कहा गया कि जिसने शऊर तक अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी कि जन्नत में उससे वो करीब होगा, आज वो मुसलमानों की हाथ बेटियां जहेज की वजह से तरपाई जा रही है, खुदकुशी कर रही है, दोस्तों के साथ फरार हो रही है। बारात 50 आने के लिए कहता है तो 150 जाने के लिए तैयार हो। मुसलमानों गौर तो करो, खुदा के शरीयत के साथ कितनी पामाली कर रहे हो। पंचायती करने बैठे हो, एक सरपंच मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं,
جانور اپنے شکل و صباحت سے یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ بھینس ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے شریف و عظیم کہلاتا ہے۔ ایمان کی جھلک ہماری پنچایتی میں ہونی چاہیے، پنچایتی میں ہماری ایمان کی جھلک نہیں ملتی۔ یہ غیر مسلم جس طرح سے پنچایتی کر رہا ہے، ایک مسلمان بھی کر رہا ہے۔ یہ غیر مسلمان یہ بیٹی جس طرح اپنے بدن کو برہنہ رکھ رہی ہے، کل تک غریبی کی وجہ سے بدن میں کپڑے نہیں تھے، آج جس کی بیٹی جتنا امیر ہے اس کی بیٹی اتنی ننگی ہونے پر بے قرار ہے۔ غیر محرموں سے اور محرم اور غیر محرم کی تمیز اپنائی گئی، لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ کھلے عام بازار جا رہی ہیں، موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کر امتحان دینے جا رہی ہیں۔ لعنت ہے ایسے امتحانوں پر جو ہماری بچوں کے ایمان کو برباد کر دے، ان کے کردار کو برباد کر دے۔ ایک بند کمرے میں ایک نوجوان کا ایک لڑکی کے ساتھ بند رہنا اتنا بڑا گناہ ہے، شاید اس سے بھی بڑا گناہ موبائل میں اپنے سن بھائی اور بھائیوں کے ساتھ ان کا بات کرنا ہے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ آج یہ تباہی جو آ رہی ہے مسلمانوں، یہ تباہی اس لیے ہے کہ سماج معاشرہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ کسی کے گھر کے آگے میں اگر اینٹ ہو، سیمنٹ ہو، بالو ہو تو اس کو اصلاح نہیں، اس کی تعمیر کرو۔ آج ہمارے سماج میں اگر چاہتے ہو سماج کو اچھا بناؤ تو مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ، بستی میں بھی مسلمان جماعت کے ساتھ رہو۔ خاندانوں میں ایک ایک آدمی سورہ کے ممبر بنو اور اس میں سے ایک کو امیر مانو۔ وہ امیر سماج کی نیکیوں کو، عدل کو، انصاف کو، اصول کو قائم کرے۔ جب چاہتے ہو جنازے کی مٹی دینے، مٹی جنازہ پڑھنے مٹی دینے، اب پوری سڑک کو موٹر سائیکل سے جام کر کے رکھے ہو، وہ میرے ابا جان کی سڑک نہیں ہے۔ اگر کسی کی گاڑی رک گئی، ٹرین چھوٹ گئی، کوئی بیمار وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچ پایا تو یہ تمہارے طرف فرض کفایہ تھا۔ کوئی بھی آیا تمہاری بستی سے تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن تمہاری گاڑی اور موٹر سائیکل کے بےڈھنگے پن سے اگر کسی کی ٹرین چھوٹ گئی، کوئی وقت پر نہیں پہنچ سکا، مر گیا، تو کل خدا کے ہاں مسلمانوں اس کا مواخذہ ہوگا۔ مسلمانوں یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک مویشی بھی مرے بتھان کا بیل مرے دوسرا بیل اداس ہو جاتا ہے۔ ایک کوا لٹک جائے تو کوا ماتم کرتا ہے۔ اے مسلمان، اس کوے کے مرنے کے بعد آخرت میں اس کا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد تو ہمارا حساب کتاب دیا جائے گا۔ ایک آدمی مرتا ہے اور میت میں آتے ہو 12 گھنٹہ روزہ رکھنا سیکھا، 4 گھنٹہ بیٹھنا پڑا تو بغیر چائے کے نہیں رہ سکتے، مٹی بھی نہیں لیے ہو، بھوج کھانے کے لیے پریشان ہو، دن کے 11 بجے جنازے کی نماز ہوتی ہے پھر بھی 2 بجے آگے کھانا کھاتے ہو۔ میرے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں دیکھو، ماں مرتی ہے، جس بیٹے نے اگنی دی ہے 9 دن تک 11 دن تک چپل نہیں پہنتا، ایک سادہ سا کپڑا پہن کے رہتا ہے۔ اس کا بیٹا دیکھتا ہے کہ میری دادی مری تو میرا باپ کتنا اداس تھا، اس کی دادی سے محبت، باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے رسول نے حضرت جعفر کے ہاں جب میت کا معاملہ ہوا تو کہا جعفر کے ہاں کھانا بھی جو ان کے ہاں غم ہے، جن کے ہاں میت ہے رسول نے کھانا بھیجنے کے لیے کہا، اور ہم مسلمان ہیں کہ جن کے ہاں میت ہے کھانا کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ پیٹو ہے جو لوگ کھاتے ہیں اس دن کھانا، یا وہ مزدور ہے مٹی دینے کا کرایہ اس نے وصول کر لیا، مزدوری اس نے لے لی، آخرت کے لیے کیا چھوڑا؟ قبرستان میں جاؤ نوجوانوں، دبی ہوئی جگہ سے گھبراؤ، پیر رکھتے ہوئے اونچی جگہ سے گھبراؤ، کچھ نہیں۔ میت میں آئے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ اداس ہو جاتا تھا میت دیکھ کر، لیکن آپ اور ہم گئے ہیں سمدھی سے کر سیاست ساری گفتگو وہاں پر۔ قبرستان میں بھی گئے ہیں تو ڈر نہیں کہ مجھ کو یہاں آنا ہے، اونچی جگہ پہ پاؤں مت رکھو، کسی کی خبر ہو سکتی ہے۔ اس طرح بے خوف اور بے ڈر کہ مٹی بھی دینے جاتے ہو تو احتیاط نہیں کرتے، یہ آدمی پہلے سے کھڑا ہے، وہاں بھی دھکا مار کر مٹی دے رہے ہو۔ مسلمانوں، جب زندگی میں اتنا بڑھنگا پن ہوگا تو وہ قوم دنیا میں کبھی غالب ہو سکتی؟ گڑیا اینٹ سے اچھی عمارت تیار نہیں ہو سکتی، گھن کھائے ہوئے تختوں سے اچھی کشتی نہیں بن سکتی۔ دل میں خدا کا خوف نہ ہو، قرآن کی عظمت اور قرآن سے محبت اور قرآن کے مفہوم سے آگہی نہیں ہو، اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ آئیے مسجد بنائیے، مکتب کو آباد رکھیے، اور زندگی میں اس وقت تک نور نہیں آ سکتا۔ نبی نے دنیا میں سارا انقلاب جو لایا وہ قرآن مقدس کے ذریعے سے لایا۔ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے، قرآن عمل کرنے کی چیز ہے، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ ہے۔ بیٹے کا خط نہ پڑھ لو تو بے چین رہتے ہو، باپ کے قبالہ دستاویز کو پڑھ لیتے ہو تو بے چین رہتے ہو، کورٹ کا نوٹس آئے نہیں سمجھ پاتے ہو تو وکیل سے پیسہ دے کر سمجھتے ہو۔ خدا کا یہ خط 30 بار آیا ہے،
कभी समझने की कोशिश नहीं करते। आइए हम आहद करेंगे कि अल्लाह हमें मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमा और मस्जिद के निज़ाम को भी कायम करने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद में हम इमाम की भी अताअत करें, वक्त की पाबंदी करें, तो जनाजा में भी वक्त की पाबंदी हो, जलसे में भी वक्त की पाबंदी हो। मुसलमान इतना बेवक्त, खाओ पियो फजूल खर्ची मत करो। मगरिब से जो कुमकुमे जल रहे हैं, ये सामियाना हो रहा है। रसूलुल्लाह का अमल था, रसूलुल्लाह खाना सवेरे खाते, ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से परहेज फरमाते। अभी मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आई है कि जो लोग सवेरे खाना खाते हैं, सवेरे सोते हैं, कैंसर की बीमारी उनको कम होती है। मेरे रसूल ने जो भी तरीका बताया, दुनिया और आखिरत के भलाई के लिए बताया, ए दोस्तों, उससे भला रास्ता तो हम नहीं अपना सकते। अल्लाह अपने रसूल की पैरवी की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।